بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ روزہ توڑنے والی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں صرف قضا ہی لازم ہوتی ہے، کفارہ وغیرہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ بغیر ارادے کے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسرا زبردستی روزہ توڑوا دیتا ہے، تو ان حالات میں روزہ دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے۔ حسب ذیل صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف اس سے قضا فرض ہوتی ہے، کفارہ وغیرہ لازم نہیں آتا۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرما لیں، کسی نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو پھر بھی روزہ رہے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہے اور اس کے اندر کفارہ نہیں ہے۔ ایسے میں بھول کر جماع کر لینے یا کسی یا صرف شہوت کی نظر سے دیکھنے کی صورت میں انزال ہو جانے یا دن کو سوتے ہوئے احتلام ہو جانے یا خود بخود قے آنے کے بعد روزہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے صرف اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بھولے کے اندر یہ کام کرے گا، یہ بات بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی روزے میں کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی، الٹی کسی کو آئی اس نے منہ بھر کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہے۔ کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلایا یا پلا دیا جیسے اس کے اندر بھی صرف قضا واجب ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا یا غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو اس صورت میں بھی خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ آگے جی، حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینے، پان چبانے اگرچہ حلق سے نیچے نہ اترے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے میں اگر بتی وغیرہ یا کسی اور چیز کا دھواں اس نے جان بوجھ کر ناک میں کھینچا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے بھی قضا لازم ہوگی، قضا واجب ہوگی، کفارہ ان سے لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اگر اس میں تھوک زیادہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون زیادہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک زیادہ ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سر میں، دماغ کی جھلی تک یا پیٹ میں، معدے کے منہ تک گہرا زخم ہے، اتنا گہرا زخم ہے جو سر کے اندر ہے اور اس کا جو اثر ہے، اس کی جو پھوٹ ہے وہ دماغ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح پیٹ کے اندر وہ زخم ہے اور وہ زخم جو ہے معدے کے منہ تک جا کر پہنچتا ہے، اتنا گہرا زخم ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے دوا لگائی اور وہ دماغ یا معدے کے اندر پہنچ گئی تو اس کے اندر بھی اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے بھی قضا لازم ہے۔ اگر انجیکشن کے ذریعے یعنی کہ ٹیکا وغیرہ کے ذریعے دوا معدے یا دماغ کے اندر پہنچی تو پھر بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ٹیکا، انجیکشن اسی طرح روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے دماغ تک یا معدے تک ٹیکے وغیرہ کے ذریعے دوا پہنچی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی کو گلے لگانے، بوسہ لینے یا بدن کو چھونے وغیرہ کی صورت میں انزال ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ روزہ یاد ہو اور اس کی صرف قضا لازم ہے، یا پھر بھول کر جماع میں مشغول تھا پھر روزہ یاد آ جانے میں فوراً جدا نہ ہونے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔
کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ صبح صادق اور سحری کا جو ٹائم ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے سمجھ لیا کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے، اس نے کھا پی لیا، پھر اس کو معلوم ہوا کہ صبح تو ہو چکی تھی، میں نے صبح کے وقت کھا پی لیا ہے، تو اس طرح بھی اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس سے بھی اس کو قضا رکھنا واجب ہوگی۔ کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ کر سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا، تو اس سے بھی قضا لازم ہوگی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی، یعنی کہ اس کی نمکینی جو ہے وہ منہ کے اندر پھیل گئی، محسوس ہوئی اس کو، اور ان قطروں کو وہ نگل لیا اس نے، تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ مسواک کرتے ہوئے یہ یوں ہی مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور روزے میں تھوک کے ساتھ نگل لیا، تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اس کے اندر اس کا کفارہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔